الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ اسناد مجازی کی تعریف، مجاز عقلی کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا الی ملابس لہو، فعل یا معنی فعل کے ملابس یا متعلق کی طرف، غیر ما ہوا لہو، اور یہ اس ملابس اس متعلق کا غیر ہو جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے۔ مثلا فعل معروف کی نسبت کر دینا کسی دوسرے کی طرف، مصدر کی طرف کر دینا، فعل معروف کی نسبت اگر فاعل کی طرف ہونی تھی تو کوئی مصدر کی طرف کر دینا، یا مبنی للمفعول فعل مجہول کی نسبت مفعول بھی کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دینا، یعنی جو جس کے لیے بنا تھا اس کو ہٹ کر کے دوسرے کی طرف کر دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ مجازی ہے۔ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف جو کہ اس متعلق اور اس ملابس کا غیر ہو جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے، یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل، یعنی مبنی للفاعل میں فاعل کے علاوہ کی طرف اسناد کرنا، وغیر المفعول بھی فی المفعول للمفعول بھی، اور مفعول بھی میں مبنی للمفعول بھی میں غیر مفعول بھی کی طرف نسبت کرنا، یہ مجاز ہے۔ اب کہہ رہے ہیں سواء کان الغیر غیرا فی الواقع او عند المتکلم فی الظاہر، خواہ وہ جو غیر ہے جو یعنی وہ غیر ہے اس کا، خواہ وہ غیر واقع کا غیر خواہ وہ غیر ایسا ہو جو واقع کا غیر ہو، یا عند المتکلم فی الظاہر میں غیر ہو، خواہ وہ غیر ایسا ہو جو واقع میں غیر ہو یا جو عند المتکلم فی الظاہر غیر ہو۔ اب یہاں پر یہاں ایک چیز آئی تھی بتعول، کسی قرینے کی وجہ سے، کسی قرینے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا تعول کا نام کیا ہے؟ تعول کا نام ہے، تعول نام ہے مجاز عقلی کا، حقیقت عقلی کی طرف رجوع کرنے کا، خواہ حقیقت واقع میں موجود ہو خواہ واقع میں موجود نہ ہو۔ تعول کا حاصل یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام میں ایسا قرینہ قائم کرے جس سے بات ثابت ہو جائے کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے۔ تعول معنی ہوتا ہے قرینہ، تو تعول اسے کہیں گے کہ متکلم اپنے کلام میں کوئی ایسا قرینہ قائم کرے جو اس بات پر دلالت کرے کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے۔ جیسے جرن نہر، نہر جاری ہوئی، یہاں یہ قرینہ اس بات پر قائم ہے کہ نہر کی جو اسناد ہے، جرا کی جو اسناد ہے وہ نہر کی طرف ہو، نہ یہ اصل ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے بلکہ ما ہوا غیر لہو کی طرف ہے، کہ اس کی اصل اسناد ہونا چاہیے تھی جرل ماؤ کی طرف۔ صحیح ہے۔ اسی طرح کہا جائے سیل مفعم، بھرا ہوا سیلاب، تو پانی بھرنے والا ہوتا ہے۔ اب چلے آگے آ جائیں، یہاں پر انہوں نے کہا سواء کان الغیر غیرا فی الواقع، خواہ وہ غیر ایسا ہو جو واقع میں غیر ہو یا متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے مجاز عقلی کی تعریف میں ما ہوا ما ہوا لہو سے اعتراض ہے۔ کیا ہے؟ یہ کہا کہ اس سے غیر فی الواقع مراد ہے یا غیر فی المتکلم فی الظاہر مراد ہے؟ کہا نہیں کہ وہ غیر ہو، سواء کانا غیر، وہ غیر ہو تو غیر سے مراد کون سا غیر ہے؟ غیر فی الواقع مراد ہے یا غیر فی عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ فعل یا ملابس جس کی طرح فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ متکلم کے اعتقاد میں اس کا غیر ہو جس کے لیے فعل ثابت ہے، تو اس صورت میں مصنف کا جو ہے بتعول کی قید لگانا ہی درست نہیں ہوگا۔ بتعول کی قید لگانا درست نہیں ہوگا، وہ بتائیں گے تعول کی قید لگانا کیوں درست نہیں۔ اگر عند المتکلم فی ظاہر مراد ہے اگر اس سے غیر سے، تو تعول کی قید لگانا ضرور حاجت نہیں ہے، بالکل اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پر۔ کیونکہ تعول سے مراد قرینہ ہے، تعول سے مراد قرینہ ہے، اور غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر
کی طرف اسناد اسی وقت ہوتی ہے جب وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ غیر ما عند المتکلم فی الظاہر، کیونکہ تاول سے مراد کیا ہے؟ قرینہ ہے. اور غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر سے کی طرف بھی اسناد اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو جو اس بات پر دلالت کرے یہ کہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے. تاول یہاں ہے نا، متن میں آ رہا ہے جو آگے، بتاول، تاول کے ذریعے سے اسناد کرنا، تاول کے ذریعے سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر غیر سے مراد اگر غیر فی الواقع مراد ہے یا غیر فی المتکلم عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے. اگر عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے تو یہاں تاول کی لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ تاول سے مراد قرینہ ہے. اور جب قرینہ ہے اور غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کی اسناد جو ہے اسی وقت ہوتی ہے جب وہاں کوئی ایسا قرینہ ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ جو اسناد کی گئی ہے وہ غیر ما ہوا لہو ہے. جب غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر ہے تو تاول کا ذکر کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا اگر اس سے غیر سے مراد ما ہوا لہو فی الواقع مراد ہے، اگر اس غیر سے ما ہوا لہو فی الواقع مراد، اگر اس غیر سے مراد عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے تو یہاں تاول کی کوئی قید لگانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی الظاہر کی طرف اسناد اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو. تو قرینہ جب موجود ہوگا تو اس الگ سے حاجت ہے ہی نہیں اس لگانے کی. اور اگر غیر سے مراد غیر فی الواقع مراد ہے تو ایسی صورت میں، اس صورت میں جو کافر کا جو قول ہے انبت اللہ البقلہ، یہ اسناد مجازی ہونے سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ فعل کا ملابس جس کی طرح فعل کی اسناد کی گئی وہ واقع میں اس کا غیر ہو، باعتبار اسناد الی السبب کے مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو جائے گا. حالانکہ کافر کا یہ قول جو ہے یہ مجاز عقلی میں شامل ہے. ہاں جاہل. اور مجاز عقلی اس لیے کہ کافر کا اعتقاد یہ ہے کہ انبات در حقیقت کس کی طرف منسوب ہے؟ ربی کی طرف منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کا سبب ہے. تو اب اتنا یاد رکھیں کہ اب یہاں مصنف نے جو کہا ہے کہ غیر ہو تو غیر سے دو صورتیں نکلیں گی یہاں پر. اگر غیر سے مراد غیر عند المتکلم فی الظاہر مراد ہے تو اب ایسی صورت میں تاول کی قید لگانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جب وہ ہوتا ہے تو قرینے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اسناد. جب قرینے کی ضرورت ہوتی ہے تو تاول کا قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر غیر فی الواقع مراد ہے تو ایسی صورت میں جو ہے جاہل کا قول جو ہے یہ اسناد مجازی ہونے سے خارج ہو جائے گا، انبت اللہ البقلہ. حالانکہ کافر کا قول انبت اللہ البقلہ اس کے اندر مجاز عقلی ہے، کیونکہ وہ انبات کی نسبت جو ہے درحق کس کی طرف کرتا ہے؟ ربی کی طرف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو صرف سبب مانتا ہے. فعل کے ملابسات جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے کئی معنی ہیں. فعل کا ملابس، متعلق، روابط، یہ سب معنی ہیں. فعل کا ملابس کون ہوگا؟ مفعول بھی، مفعول فی، یہ ہیں. ہاں یہ متعلقات ہیں. فعل یا معنی فعل، معنی فعل سے مراد کون ہے؟ اس میں فاعل وغیرہ تھے. اور فعل کا ملابس و متعلق کون ہوگا؟ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، یہ ہیں. ہاں یہ مترادف ہیں. صحیح ہے نہیں؟ ملابس اور متعلق جو کہہ رہے ہیں یہ وہ کون ہے؟ یہ آگے آ رہا ہے، فاعل، مفعول بھی، مصدر، زمان، مکان، سبب وغیرہ یہ ہیں. اب تو یہ دو چیزیں ہوئیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کیا یہ دونوں کو یاد رکھ لیں آپ، کہ چاہے وہ غیر کی طرف ہو تو تاول کی قید لگانے کی حاجت نہیں، اندر متکلم فی الظاہر ہو. اور اگر غیر فی الواقع مراد ہو تو ایسی صورت میں یہ جو قائل کا جو قول ہے وہ اسناد مجازی ہونے سے خارج ہو جائے گا. اب کیا جواب کیا ہوگا اس کا؟ اس لیے خارج ہو جائے گا مجاز عقلی، اس لیے کہ کافر کا اعتقاد جو ہے انبات در حقیقت ربی کے لیے ثابت ہے. اگانا جو ہے وہ ربی کے لیے ثابت ہے، اور ربی فاعل حقیقی ہے، اور اللہ تو صرف سبب ہے، اور سبب کی طرف اسناد جو ہوتی ہے وہ مجاز عقلی ہوتی ہے. اچھا، غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں یہ مجاز عقلی ہونے سے خارج کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انبات جس کے لیے واقع میں ثابت ہے، انبات جس کے لیے واقع میں ثابت ہے در حقیقت وہ اللہ ہی ہے.
انبات جس کے لیے واقع میں ثابت در حقیقت وہ اللہ ہے، اور نفس الامر میں اس کا کوئی غیر نہیں ہے، نفس الامر میں اس کا کوئی غیر نہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے لیے واقع میں انبات ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہوگا یہ اسناد مجازی ہونے سے خارج ہوتا ہے۔ اب مصنف کے جواب دیں گے اس کا، مصنف کہیں گے کہ ہم نے یہ تعمیم مراد لے لیں گے۔ کیا لے لیں گے؟ تعمیم مراد لیں گے کہ ہم کہیں گے غیر ما ہوا لہو میں جو غیر ہے وہ غیر عام ہے، وہ غیر عام ہے، خواہ وہ واقع میں غیر ہو یا عند المتکلم غیر ہو، صحیح ہے نہیں، عند المتکلم فی غیر ہو۔ اب جو ہے اگر غیر متکلم مراد لینے کی صورت میں اگرچہ تاول کی قید کی ضرورت نہیں ہے، اگر غیر متکلم فی ظاہر مراد لینے کی صورت میں تاول کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں قید کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسناد مجازی ہونے سے یہ خارج نہ ہو۔ اگر تاول لگانے کی چلو حاجت نہیں ہے اندر غیر متکلم فی ظاہر ہونے کی صورت میں، لیکن جب غیر فی الواقع مراد لیں گے تو یہاں پر تاول کی حاجت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان کا قول ہوگا اور سامنے والے سے کوئی کہہ رہا انبت اللہ البقلہ، یہی اسناد حقیقی میں ہے، انبت اللہ البقلہ اسناد حقیقی ہے، اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور سامنے والا بھی جانتا ہے یہ مومن ہے، اور یہ انبت الربیع البقلہ کہہ رہا ہے، تو کہیں گے یہ تعوّل کی وجہ سے کہہ رہا ہے، کیسے قرینے کی وجہ سے۔ تو اب غیر کی طرف اس نے اسناد کیے تو تاکہ یہ جو ہے خارج نہ ہو اسناد مجازی ہونے سے۔ تو اگر عند المتکلم فی ظاہر کہنے سے تعوّل کی حاجت نہیں ہے تو غیر فی الواقع ہونے کے لیے تعوّل کی حاجت ہے، قرینے کی حاجت ہے تاکہ یہ اسناد مجازی میں داخل ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے عام مراد لے لیں گے تاکہ خارج بھی نہ ہو۔ تعوّل کی اگر وہاں حاجت نہیں ہے تو یہاں حاجت ہے، تعوّل کی اس میں حاجت نہیں ہے عند المتکلم فی ظاہر میں، تو غیر فی الواقع میں یہاں پر حاجت ہے۔ کیسے؟ لیکن غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں اس قید کا ہونا ضروری ہے، اس طور پر کہ غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں اگرچہ کافر کا قول مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تو حقیقی مراد لیتا ہے نا، کافر تو حقیقی مراد لیتا ہے، انبت الربیع البقلہ میں ربیع کی طرف نسبت حقیقی کرتا ہے وہ، لیکن عند الغیر متکلم مراد لینے کی صورت میں یہ خارج نہیں ہوگا، خارج نہیں ہوگا۔ حاصل یہ کہ اس تعمیم کے بعد اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر چلیے تعوّل کی قید لگانا ان غیر متکلم فی ظاہر کی صورت میں جو ہے خارج کر دیتا ہے، لیکن ایسی صورت میں غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں یہاں تعوّل کی قید لگانا ضروری ہے تاکہ جو مومن کا جو قول ہے وہ کیا ہے، قرینے کی وجہ اسناد مجازی ہونے سے خارج نہ ہو۔ وَبِهَذَا یہی ساری انہوں نے صورت بیان کی، وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا سواؤن کانا غیر فی المتکلم، خواہ وہ غیر جو واقع میں غیر ہو یا متکلم کے نزدیک فی ظاہر میں غیر ہو۔ اب یہ جب غیر لے لیا انہوں نے دونوں جگہ غیر ہو، اب جہاں ایسا ہو متکلم کے نزدیک غیر نہ ہونے سے اگر تعوّل لگانے سے خارج ہو جا رہا تھا تو تعوّل کی یہاں کوئی حاجت نہیں ہے، اور لیکن تعوّل کی حاجت کہاں ہے، غیر فی الواقع میں حاجت ہے۔ کہہ رہے ہیں وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ، اور اسی کی وجہ سے جو ہم نے جو قید لگائی غیر چاہے فی المتکلم ہو یا غیر فی الواقع ہو، اس سے جو ہے وہ اعتراض ساقط ہوگا جو کہا گیا ان ارادہ غیر ما ہوا لو عند المتکلم، اگر اس سے مراد وہ غیر ہو جو متکلم کے نزدیک ظاہر میں غیر ہو، فلا حاجت الی قول بالتعوّل، تو تعوّل کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہو ظاہر، اور یہ ظاہر ہے کیونکہ متکلم اپنے قول سے جب بھی کوئی کہتا ہے تو قرینہ ہو جاتا ہے اس بات پر کہ یہاں اس نے ظاہر کا مراد نہیں لیا ہے، تو اس کی حاجت۔ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ، اور اگر اس غیر سے مراد وہ غیر ہے جو واقع میں غیر ہے، خرج عنہ مثل قول الجاہل، تو اس سے نکل جائے گا جاہل کا قول انبت اللہ البقلہ مجاز عقلی ہونے سے بے اعتبار الاسناد الی السبب، اس اعتبار سے کہ وہ اسناد کس اعتبار سے ہوتی ہے، سبب کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب یہ تعوّل کی قید لگا دیں گے تو یہ وہ اس طرح کیا ہوگا، مجاز عقلی ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ ایک بار اس کو اور دیکھ لیں کہ یہاں غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں اگرچہ وہاں تو حاجت نہیں ہے عند المتکلم فی ظاہر میں، صحیح ہے، لیکن اس طرح کی غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں اگرچہ کافر کا قول مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو جائے گا، غیر فی الواقع مراد لینے کی صورت میں کافر کا قول مجاز عقلی ہونے سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ در حقیقت کس کی طرف اسناد کرتا ہے، سبب کی طرف۔
وہ اس کو مانتا ہے، انبت الربیع البقلا میں فاعل حقیقی ربی کو ہی مانتا ہے اور اللہ کو مانتا ہے، سبب مانتا ہے، لیکن غیر متکلم مراد لینے کی صورت میں خارج نہیں ہوگا، غیر متکلم فی ظاہر مراد لینے کی صورت میں خارج نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دونوں کہہ دیں گے سواء کانا غیر فی المتکلم یا سواء کانا غیر فی الواقع، اس اعتبار میں یہ جو ہے قول جو ہے مجاز عقلی ہونے سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اس اعتبار سے سبب کی طرف اسناد ہو جائے گی، اور سبب کی طرف اگرچہ کافر جو ہے اس کو حقیقی فاعل مؤثر یہی مانتا ہے ربی، لیکن وہ سبب مانتا ہے اللہ کو، سبب مانتا ہے۔ تو ایسے مجاز عقلی میں کبھی جو ہوتی ہے اسناد جو ہوتی ہے سبب کی طرف ہوتی ہے، امیر المدینہ، امیر نے شہر بنایا، اسناد کس کی طرف ہے؟ امیر کی طرف ہے، ہاں، تو غیر فی الواقع ہے، تو یہ اس طرح سے داخل خارج نہیں ہوگا۔ تو سواء کانا اب کہہ رہے ہیں خارج ہو جائے گا جاہل کا قول انبت اللہ البقلا مجاز عقلی ہونے سے بے اعتبار الاسناد الی السبب، سبب کی طرف اسناد ہونے کے اعتبار سے، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں غیر فی المتکلم ہونے سے تو اس اعتبار سے یہ خارج نہیں ہوگا۔ اب بے تعول آیا، اب دیکھیں یہاں پر فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کے علاوہ کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہو بے تعول، کسی قرینے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بے تعول متعلق ہے بے اسناد، متعلق ہے اسناد کے ساتھ۔ اب تعول کا معنی کیا ہے؟ ان تطلب ما یؤول الیہ من الحقیقہ، تعول کا معنی یہ ہے کہ تم طلب کرو ایسی چیز ما یؤول جو مجاز کو پھیر دے الیہ اس کی طرف، یعنی حقیقت کی طرف۔ دیکھیں تعول نام ہے مجاز عقلی سے حقیقت عقلی کی طرف رجوع کرنے کا، تعول نام ہے کس کا؟ مجاز عقلی سے۔ بھائی دیکھیں کہیں پر بھی کوئی مجاز عقلی ہوگا تو عام طور پر ایسا ہوگا کہ اس کے لیے پہلے حقیقت عقلی ہوگا۔ ارے بھائی باپ اگر بیٹا مراد لینا ہے تو پہلے باپ کی طرف منسوب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مجاز عقلی کب لیں گے؟ پہلے اس کا حقیقت عقلی عام طور پر ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی تعول کا معنی یہ ہے کہ تم طلب کرو ایسی چیز جو پھیرتی ہو مجاز کو اس کی طرف، یعنی حقیقت کی طرف، صحیح ہے؟ خواہ واقع میں موجود ہو خواہ واقع میں موجود، ہاں، الہی کی طرف، حقیقت کی طرف، اور اس کی تفسیر آ رہی ہے من کے ذریعے یعنی حقیقت۔ ہاں، ایک تو یہ ہوا تعول اس موضع، دیکھیں، اور دوسرا دیکھیں تعول سے مراد یہ ہے کہ اس حقیقت کو طلب کیا جائے جس کی طرف مجاز لوٹے، جس کی طرف الہی ای مجاز یؤول المجاز الی الحقیقہ، مجاز لوٹے اس حقیقت کی طرف۔ جیسے مجاز عقلی سے حقیقت کی طرف رجوع کیا جانے کا نام تعول ہے، مجاز عقلی سے حقیقت کی طرف رجوع کیے جانے کا نام تعول ہے، مگر یہ معنی اس وقت ہوں گے جبکہ مجاز کے لیے حقیقت ہو، مجاز کے لیے، جیسے انبت الربیع البقلا، انبت الربیع البقلا، موسم بہار نے سبزی اگائی۔ اب یہاں دیکھیں اسناد مجازی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی حقیقت کیا بنے گی؟ انبت اللہ البقلا، صحیح ہے؟ ایک صورت ہو گئی۔ تعول کا معنی یہ ہے کہ تم طلب کرو ایسی چیز کو جو اس کی حقیقت کی طرف لوٹے، اور ایک معنی کیا؟ اول موضع الذی یؤول الیہ من العقل، واقع میں یا تو اس کے لیے حقیقت موجود ہو یا واقع میں حقیقت موجود نہ ہو، عقل کے اعتبار سے موجود ہو، واقع کے اعتبار سے، جیسے انبت اللہ البقلا، انبت الربیع البقلا، یہ ہم نے کہا اس کا حقیقی ہے انبت اللہ البقلا، یا واقع میں موجود نہ ہو لیکن عقل کے اعتبار سے اس کا کیا ہو؟ حقیقت کی طرف لوٹے۔ کیسے؟ یا تعول اس موضع کو طلب کرنا ہے، یا تعول اس موضع کو طلب کرنا ہے یؤول الیہ جس کی طرف کیا ہے؟ مجاز لوٹے عقل کے اعتبار سے، یا تعول اس موضع کو طلب کرنا ہے جس کی طرف مجاز لوٹے عقل کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہ ہو، واقع کے اعتبار سے نہ ہو، اس کو کہیں گے، یعنی یہ کہیں گے عقل کے اعتبار سے مجاز لوٹتا اس کی طرف، اور مگر یہ معنی کب متحقق ہوں گے؟ جبکہ اسناد مجاز کے لیے حقیقتاً موجود نہ ہو، صرف عقل کے اعتبار سے ہو۔ کیسے اس کو مثال کہیں گے؟ جیسے کوئی کہے اقدمنی بلدک لحق علی علیکا، اقدمنی میں تمہارے پاس آیا، اقدمنی مجھے لے آیا تمہارے شہر میں، اقدمنی بلدک مجھے لے آیا تمہارے شہر میں، لحق علیکا میرا وہ حق جو تم پر ہے۔ یہ مثال لے کے یاد رکھ لیں، دو صورتیں نکال لیں اس کی کہ یہ تعول جو ہوگا
وہ مجاز جو لوٹے گا وہ حقیقت کی طرف، یا تو وہ واقع میں حقیقت موجود ہوگی، جیسے کہ مثال دی انبت الربیع البقلہ، یہ مجاز عقلی ہے، اس کا حقیقی ایک موجود ہے، وہ انبت اللہ البقلہ موجود ہے. یا ایسے ہوگا کہ وہ مجاز جو حقیقت کی طرف لوٹے گا واقع میں اس کا حقیقی موجود نہیں ہوگا، صرف عقل کے اعتبار سے موجود ہوگا. جیسے اسناد کے لیے حقیقتاً موجود ہی نہ ہو، جیسے کہیں ام اقدمنی بلدو کا، مجھے تمہارے شہر میں لے آیا، لحقن علی علیکا، لحقن علی علیکا، میرا وہ حق جو تم پر ہے. اب یہاں دیکھیں حقن علیکا، مجھ کو تمہارے شہر میں میرا وہ حق لے آیا جو میرا تم پر ہے. اس مثال میں حقن لی علیک جو ہے، حقن لی علیک، میرا وہ حق جو تم پر ہے. یہاں پر اقدام جو ہے وہ لے لیں، مار کر لے لیں. لحقن لی علیک کیا ہے؟ اقدمنی بلدو کا، مجھے لے آیا تمہارے شہر میں میرا وہ حق جو تم پر ہے. یہاں اس کا کوئی حقیقی موجود نہیں ہے، اور حقیقی موجود نہیں ہے صرف عقل کے اعتبار سے. کیا کہا؟ اول موضع الذی یؤول الیہ، یا ایسے موضع ہو جس کی طرف مجاز لوٹے عقل کے اعتبار سے، حقیقتاً اس کا کوئی فرد موجود نہ ہو. مثلا اقدمنی بلدو کا لحق لی علیکا، مجھے لے آیا تمہارے شہر میں وہ حق جو میرا تم پر ہے. اب یہاں پر دیکھیں اس مثال میں جو ہے لحق لی علیک، یہ کیا ہے؟ یہ اقدام کا فاعل ہے. نہیں ہے لحق اقدمنی بلد کا لحق لی علیکا، یہ اقدام کا یہ فاعل ہے. اقدمنی لحق لی علیکا، مجھے لے آیا وہ حق جو میرا تم پر ہے، فاعل ہے. اب جب فاعل ہے، یہ فاعل مجازی ہے. بھائی کیا حق چلتا ہے؟ کیا چلتا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی حقیقت یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اقدام کا یہاں کوئی فاعل یہاں ہے ہی نہیں. حقیقی فاعل حقیقی نہیں ہے یہاں پر. جب فاعل حقیقی نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے صرف عقل کے اعتبار سے. تو دو صورتیں بنیں گی، یا تو لفظ کے اعتبار سے وہ حقیقت اس کی پہلے سے موجود ہو، انبت الربیع البقلہ میں اس کی ہم دیکھیں تو انبت اللہ البقلہ موجود ہے، یا جو اول موضع الذی یؤول الیہ، یا ایسا موضع جس کی طرف عقل کے اعتبار سے جو ہے مجاز لوٹتا ہو، جیسے اقدمنی بلد کا حق لی علیک، یا مجھے لے آیا تمہارے شہر میں وہ چیز جو میرا حق تم پر ہے. یہاں لحق لی علیہ کا جو فاعل ہے کس کا؟ اقدمنی کا. اور اقدمنی کا جو ہے ایسا ہے فاعل مجازی ہے، کیونکہ حق جو ہے چلنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا فاعل حقیقی موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے اب کہہ رہے ہیں وحاصل ان ينصب قرینۃ صارفۃ علی ان یکون الاسناد الی ما هو له. اور مجاز عقلی میں ہوتا کیا ہے؟ تعول کا حاصل کیا نکلے؟ اب تعول کا حاصل کیا نکلے گا؟ تعول کا حاصل یہ نکلے گا کہ متکلم اپنے کلام میں کوئی ایسا قرینہ قائم کر دے، کیا کر دے؟ کوئی ایسا قرینہ قائم کر دے اس بات پر جو پھیرنے والا ہو اس بات سے کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہے. ما ہوا لہو کی طرف اسناد کون سی بنتی ہے؟ حقیقی بنتی ہے. تو کوئی قرینہ ہو قائم کر دے اس بات پر. اب دیکھیے یہاں قرینہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ارے اسی طرح انبت الربیع البقلہ میں ربی نے جو ہے فصل بہار کو اگایا. ربی یہ انبت الربیع، انبتا کی اسناد کی گئی تھی ربی کی طرف. تو یہاں پر قرینہ قائم کرتے جو اس بات کو ظاہر کرے کہ یہاں پر ما ہوا لہو، ہاں پھیرنے والا اس بات پر کہ ما ہوا لہو کی طرف اسناد نہیں ہے. ہاں حاصل یہ کہ این صبا نصیب ناقاری این صبا قرینتاً صارفتاً، کہ متکلم کوئی ایسا قرینہ قائم کر دے جو پھیرنے والا اس بات سے کہ اسناد الی ما ہوا لہو، اسناد جو ہے ما ہوا لہو کی طرف ہے، اس بات سے پھیرنے والا ہو. صرف عن، پھیرنے والا ہو اس بات سے کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہو، اس بات سے پھیرنے والا ہو، یعنی اسناد کس کی طرف ہے؟ ما ہوا لہو کے علاوہ کی طرف ہے. بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. لہو اے للفعل، اب تھوڑا سا دیکھ لیں بس. لہو اے للفعل وہذا اشارۃ الی تفصیل و تحقیق التعریفین. اب کہہ رہے ہیں، اب یہاں پھر سے ایک بار تعریف دیکھیں مجاز عقلی کی. فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا الی
ایسی چیز کی طرف ایسے فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف وہ اس کا غیر ہو جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہو. لہو ای للفعل یعنی وہ فعل کے لیے ہو. وہذا اشارۃ الی تفصیلی و تحقیق تعریفی. اب یہ اشارہ ہے تفصیل کی طرف اور دونوں تعریفوں کی تحقیق کی طرف. دونوں تعریفیں حقیقت عقلیہ. اب کیا ہے؟ وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّىٰ اور اس کے لیے مختلف ملابسات ہیں. اس کے لیے کس کے ساتھ ہیں؟ فعل کے لیے. فعل کے لیے مختلف ملابسات ہیں، مختلف متعلقات، مختلف روابط ہیں. شتّیٰ بمعنی مختلفہ. اور شتّیٰ یہ جمع شتید. شتّیٰ کس کی جمع ہے؟ شتّیٰ یہ شتید کی جمع ہے. جیسے کہ مریض کی جمع مرضى ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے مختلف ملابسات ہیں. جیسے کہ وہ جو ہے ملابس ہوتا ہے، فعل ملابس ہوتا ہے کس کے؟ فاعل کے. فعل جو ہے متعلق ہوتا ہے مفعول بھی سے. فعل جو ہوتا ہے ملابس ہوتا ہے مصدر سے، زمان سے، مکان سے اور سبب سے. یہ انہوں نے 6 ملابسات یہاں پر کیا کریں ذکر کیے ہیں. اب یہاں پر ملابسات سے متعلقات اب یہ ہوئے ملابس سے متعلقات. جیسے اسناد کرنا فعل کی طرف. جیسے آپ یوں دیکھ لیں جرن نہرو، نہر جاری ہوئی. یہ نہر کون سی ہے؟ یہ کیا بنے گا؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ مکان بنے گا. مکان بنے گا. جرل ماء النہرا، جرل ماء النہرا پانی نہر میں جاری ہوا. یہ تھا اصل. اب مکان کی طرف اسناد کر دی گئی تو یہ ملابس ہوا فعل کا. یہ تعلق ہوا، اس سے روابط ہوا. تو فعل کے جو ملابسات ہوتے ہیں، فعل سے جو تعلقات رکھتے ہیں، فعل سے جو تعلقات رکھنے والے ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. کبھی تو فاعل لگتا ہے، کبھی جو ہے مفعول لہو رکھتا ہے، مفعول بھی رکھتا ہے، کبھی مصدر رکھتا ہے، کبھی زمان رکھتا ہے، کبھی مکان رکھتا ہے اور کبھی سبب رکھتا ہے. بنل امیر المدینہ، بنل امیر المدینہ، امیر نے شہر بنایا. یہ کون سا ملابس ہے؟ سبب والا ہے. سبب بنا کہ نہیں بنا؟ بنل عمال المدینہ یہ تھا. بنل عمال مزدوروں نے بنایا تھا لیکن سبب کی طرف اشارہ کر دی. اسی طرح اور دوسری مثال سیل مفعم بھرا ہوا سیلاب. مفعول کی اسناد کر دی مفعم بھرا ہوا سیلاب. سیلاب تھوڑی بھرا ہوا ہوتا ہے، پانی بھرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح اور کہہ دیا جائے کہ کہا جائے نہارو صائمن، اس کا دن روزہ دار ہے، اس کا دن روزہ دار ہے. یہ زمان کی طرف نسبت کر دی. ارے زمانہ تھوڑی روزہ دار ہوتا ہے، زمانے میں رکھنے والا جو ہوتا ہے. عیش مردیہ راضی رہنے والی زندگی. مفعول کی طرف اسناد کر دی. بھائی زندگی راضی رہنے والا ہوتا ہے، صاحب عیش ہوتا ہے راضی رہنے والا. تو یہ ہوا. اب کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کے ملابسات ہوتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ تعلقات رکھنے والے. اب کہہ رہے ہیں یہ 6 ہیں. مصنف نے 6 کو ذکر کیا، حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے ہیں اور بھی. مفعول لہو ہے، مفعول ما ہوا، حال ہے، نحو اور تمیز ہے، مستثنیٰ ہے. ان کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ بھائی جو ہیں وہ بھی تو تعلق رکھتے ہیں فعل سے. تقریباً 8 گنا یا 10 گنا انہوں نے. کون ہو گئے؟ مفعول لہو ما ہو، مفعول حال ہو گیا، تمیز ہو گیا، مستثنیٰ ہو گیا. 6 ذکر کر دیا، 4 یہ تھے. تو ان کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہہ رہے ہیں مصنف نے بس آ رہا ہوں فعل کے بس مصنف نے فعل کے اصل ہونے کے اعتبار سے صرف اسی پر اکتفا کیا. کیا ہے؟ ملابسات اور متعلقات جس طرح فعل کے ہوتے ہیں اسی طرح معنی فعل کے بھی ہوتے ہیں. لہو کا جو لفظ آیا تھا یہاں پر، لہو کا جو لفظ آیا تھا، لہو کہا انہوں نے کہا لہما کہنا چاہیے تھا، لہما کہنا چاہیے تھا. فعل یا معنی فعل کے ملابسات. 2 منٹ. فعل یا معنی فعل کے ملابسات. بھائی جس طرح فعل کے ملابسات ہوں گے، متعلقات ہوں گے، ایسی معنی فعل کے متعلقات ہوتے ہیں. تو دونوں کے ہونا چاہیے تھا. لہما کا لفظ لانا چاہیے تھا. تو مصنف نے اصل فعل کا اعتبار کرتے ہوئے لہو کا لفظ ذکر کر دیا گیا کہ فعل اصل ہوتا ہے، اس لیے لہو کا ذکر کر دیا.
اچھا پھر 6 ہوتے ہیں، یہ 8 10 12 جیسے ہیں، 10 ہیں یہ تو ملابسات، تو انہوں نے مصنف نے 6 کا ذکر کیا اور 10 کا ذکر نہیں کیا، 4 کو چھوڑ دیا، تو کہہ رہے ہیں فعل کا جو متعلق وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی جاتی ہو، اور رہا یہ جو 4 ہیں مفعول ماؤ وغیرہ، ان کی طرف فعل کی اسناد نہیں کی جاتی، لہذا یہ فعل کے متعلقات بھی شمار نہیں ہوں گے۔ تو مصنف نے ان کو پیش کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کی طرف فعل کی اسناد در حقیقت لہو کا جواب کیا ہوگا کہ لہو میں لہما کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ فعل اصل ہے تو اصل کے اعتبار سے لہو کا لفظ ذکر کیا۔ اب بس تھوڑا سا دیکھ لیں، ختم ہو رہا ہے۔ اس کے مختلف متعلقات ہیں اور یہ تعلق رکھتا ہے، فعل تعلق رکھتا ہے فاعل سے، مفعول بہ سے، مصدر سے، زمان سے، مکان سے، سبب سے۔ ولم يتعرض للمفعول معه والحال ونحوهما، اور مصنف نے جو ہے مفعول معه، حال اور ان جیسی چیزیں یعنی تمیز اور مستثنیٰ کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ لأن الفعل لا يسند إليهما، اس لیے کہ فعل کی طرف اسناد نہیں کی جاتی۔ فإسناد إلى الفاعل أو المفعول به، تو اس کی اسناد کرنا فعل کی فاعل کی طرف یا مفعول بھی کی طرف، اذا کان مبنیا لہ، جب وہ کیا ہو، جب اسی کے لیے بنا ہو، اسی کی طرف بنا ہو، للفاعل، فاعل کی طرف کرنا اسناد، او المفعول یا مفعول بھی کی طرف اسناد کرنا، ان اسنادہ الی الفاعل، جب فعل کی اسناد کرنا فاعل کی طرف، اذا کان مبنیا للفاعل، جبکہ وہ کیا ہو، فاعل کے لیے بنایا گیا یعنی فعل معروف ہو، او الی المفعول بھی، یا اسناد کرنا مفعول بھی کی طرف جبکہ کیا ہو اسی کے لیے یعنی فعل مجہول ہو، حقیقتن، تو کیا ہوگا وہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا فعل معروف ہونے کی صورت میں فاعل کی طرف، فعل مجہول ہونے کی صورت مفعول کی طرف، حقیقتن، تو کیا ہوگا یہ حقیقت ہوگا۔ من الامثلہ کما مرہ، جیسے کہ مثالوں کے ساتھ گزرا، و الی غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ کی طرف کرنا یعنی فاعل اور یا مفعول بھی کے علاوہ کی طرف کرنا، یعنی فاعل کے علاوہ کی طرف کرنا مبنی للفاعل میں، اور مفعول بھی کے علاوہ کی طرف کرنا مبنی للمفعول میں، للملابستی، کسی تعلق کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، ان ذالک الغیر یشابہ ما هو له فی ملابسۃ الغیر، اس اعتبار سے کہ وہ غیر جو ہے یہ مشابہ ہے ما هو له کا فعل سے تعلق رکھنے میں، فمجاز، تو کیا ہوگا یہ مجاز ہوگا۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔